یہ ہے کہ جو لوگ تلاوت کرتے ہیں قرآن پاک کی اور کسی وجہ سے اگر سجدہ نہیں کر پائیں، سجدہ تلاوت نہیں کر پائیں، تو کیا وہ قرآن پاک مکمل ہونے کے بعد 14 سجدے ایک ساتھ کر سکتے ہیں؟ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من احبهم وتبعهم بإحسان اجمعین الى یوم الدین، اما بعد۔ جی دیکھیے، قرآن مجید میں بعض مقامات ایسے ہیں کہ ان آیات کی اگر تلاوت کی جائے تو سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ جملہ یہ قرآن مجید میں 14 آیتیں ہیں 30 پاروں میں۔ اب جب بھی تلاوت کی جائے گی کسی بھی آیت سجدہ کی تو سجدہ کرنا واجب ہو جائے گا، لیکن اگر کسی نے سجدہ نہیں کیا ہے یہاں تک کہ پوری قرآن مجید کی تلاوت مکمل ہو گئی تو اب بھی ان پر لازم ہے کہ وہ سجدہ تلاوت ادا کریں۔ جی اب اگر وہ چاہیں تو ایک ساتھ 14 سجدے تلاوت مکمل ہونے کے بعد کر لے سکتے ہیں۔ جب تک بھی ادا نہیں کیے ان کے ذمے لازم رہیں گے، ادا کرنے کے بعد ہی وہ ان کے ذمے سے ساقط ہوں گے۔ جی مفتی صاحب، تلاوت سے ہی جڑا ہوا ایک دوسرا سوال ہے کہ تلاوت کا صحیح اور بہترین وقت کیا ہے؟ دیکھیے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے شریعت مطہرہ میں کوئی خاص وقت مقرر نہیں کیا گیا ہے۔ جس وقت میں بھی تلاوت کرنا چاہیں اس بات کی اجازت دی گئی ہے، لیکن صبح کے وقت اگر تلاوت کرتے ہیں تو یہ اور زیادہ بہتر بات ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، تو یہاں قرآن الفجر سے مراد فجر کی نماز ہے۔ کیوں فجر کی نماز کو قرآن الفجر کیوں کہا گیا ہے؟ اس وجہ کہ فجر کی نماز میں طویل قراءت کی جاتی ہے اور حکم بھی دیا گیا ہے کہ فجر کی نماز میں تلاوت طویل کی جائے۔ تو فجر کی نماز کے بعد صبح کا وقت ہوتا ہے، ذہن بھی بالکل فریش ہوتا ہے، طبیعت کے اندر بھی کوئی سستی نہیں رہتی، بالکل طبیعت بھی چست ہوتی ہے اور بہت اچھا موسم ہوتا ہے۔ اگر اس طور پر فجر کے بعد اگر تلاوت کرتے ہیں تو یہ طبیعت کے لیے بہت زیادہ فرحت اور انبساط کی بات ہوگی۔ ویسے جس وقت میں بھی تلاوت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، ہر وقت میں تلاوت کرنا جائز ہے، اس کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ۔ جس مقام پر بھی تلاوت کریں اس مقام پر کوئی گندگی، کوئی نامناسب چیز نہیں ہونی چاہیے۔ صفائی، طہارت، ستھرائی، پاکیزگی کے ساتھ جس وقت میں چاہے تلاوت قرآن کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی۔